بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کہیں کے بھی نہیں رہے۔ اب مجھے آج سمجھ نہیں آتی کہ ویلاگ کہاں سے شروع کروں۔ یقین جانو کہ جو میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے نا، اس پہ نہ جائے۔ میرا دل اندر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں جو باتیں پچھلے 8-9 مہینے سے جب سے ویلاگ شروع کیا ہے کر رہا تھا، اور اپنے مختلف پروگرامز میں بتاتا تھا ٹی وی کے اندر، جتنا چانس ملتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی کے اندر آپ کے پاس 0 چانس ہے ایکسٹیبلشمنٹ کا نام لینے پر بھی۔ 2018 میں اور 2017 میں، بلکہ 2014-15 میں تو بالکل بین تھا، 2019 تک۔ پھر تھوڑا سا جب نام لینا شروع ہوا، اور ویلاگ کے اندر بھی یہ نہیں کہ کھل کے ہر چیز ڈسکس ہو سکتی ہے، نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے خود بتایا ہوا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وسیع تر قومی مفاد جو ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرتی رہے، جس قسم کے گل کھلاتی رہے، جو کھیل کرتی رہے، فیصلے اچھے کرے برے کرے، اس پہ وسیع تر قومی مفاد میں بات نہیں کرنی۔ تو چنانچہ ویلاگ پہ بھی ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب چیزیں چونکہ کھل کے باہر آ جاتی ہیں اور انہی کی اپنی زبانی باہر آتی ہیں، تو مجھے اطمینان نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہتا رہا ہوں، کہ میں ہمیشہ بتاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران جب سے اقتدار میں آئے ہیں پہلے دن سے ایک صفحے پہ نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ تینوں کا علیحدہ ایک ٹرائکا جو ہے، اسٹیبلشمنٹ، عمران، اپوزیشن، تینوں جو ہے ایک صفحے پہ نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ ہمیشہ اپر ہینڈ رہا تھا، ہمیشہ، اب ہے یا نہیں ابھی میں بتاتا ہوں، ہمیشہ ان کا جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہوتے تھے، تو سیاسی جماعتیں جو ہیں بہرحال ان کے سامنے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سجدہ ٹیک دیتی تھیں، سر جھکا لیتی تھیں، اور ایک ہی وہ جو ہے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہی ہوئے۔ لیکن یہ اندر کی کہانی نہیں تھی ان کے دلوں کی۔ اب جس یوق شوق سے وہ عمران خان صاحب کو لائے تھے، اور 2018 میں جب اس کو انسٹال کیا تھا، تو پتہ نہیں کتنے ان کے ذہنوں میں جو ہے پلاننگوں کی، کیا کیا کام کرنے ہوں گے۔ ان کا خیال ہوگا کہ اب ملک ہم چلائیں گے، پہلے تو کبھی چلایا نہیں تھا، 70 سال پاکستان جو ہے وہ شاید سیاستدان چلاتے رہے تھے اور یہ بالکل نہیں چلا رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ پہلی دفعہ ملک چلائیں گے۔ اب اس میں ایک اور نقطہ بھی ڈال دیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ جہاں یہ کچھ نہ کچھ 2-4 بندے بیٹھ کے تو مل کے یہ فیصلہ کرتے ہوں گے نا، کوئی فرد واحد تو نہیں کرتا، اور آرمی چیف کو بھی کنونس کرتے ہوں گے وہ 4-5-6 بندے جو ہے مل کے کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے، یا 2-3 بندے جب یہ کرتے ہوں گے۔ اور 2014 میں نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے ایک صلیبی جنگ شروع کی ہوئی تھی۔ صلیبی جنگ اسے میں کہتا ہوں کہ بعد میں امریکہ بھی شامل ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں۔ جب بھی آپ حکومت کی اکھاڑ پچھاڑ کریں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکہ اور انڈیا کی جو مدد ہے وہ آپ کو ہمیشہ آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو جب یہ نے شروع کی ہوگی اس طرح کی صورتحال، تو ان کے ذہن میں کہیں آیا ہوگا کہ یہ سیاسی انتشار جو ہے، یہ سیاسی ابتری جو ہے، پاکستان کو معاشی طور پر کہاں پہنچائے گی۔ سی پیک بند ہو سکتا ہے، امریکہ کے ساتھ عمل دخل جو آپ لوگوں نے جے آئی ٹی کے جو 10 والیوم جو ہیں دبئی میں جا کے جو تیار کیے، سی آئی اے کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مدد لی، ابو دھابی والوں کی مدد لی، جو ابو دھابی میں جو تیار کیے، جو جدہ سے جو کچھ آپ نے حاصل حصول کیا، تو آپ کو پورا پتہ ہے کہ اس میں امریکی اشیر باد کے بغیر ناممکن تھا،
اور بہت سی انفارمیشن آپ کو CIA نے دی ہوگی۔ کتنی تکلیف کی بات تھی کہ جب ہم چائنا کے ساتھ یہاں شروع کر چکے تھے اور ہم CIA کو اور امریکیوں کو 2011-12 کے بعد یہاں سے نکال چکے تھے، چن چن کے ہم نے بلیک واٹر کو نکالا، ڈینا کاپ کو نکالا، زی کو نکالا، کتنے کانٹریکٹرز نکالے، ریمنڈ ڈیوس کو، CIA کو نکالا، سلالہ کے اوپر نکالا، کینیڈی جنرل کینی صاحب کو بھی آتا ہے۔ اس کے بعد آپ سمجھتے نہیں تھے کہ وہ دوبارہ گھس آئیں گے، یا نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اب عمران خان صاحب کے وقت سے تو میں نے ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ جب آپ نے انسٹال کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو، تو میں نے کہا دال پوری کی پوری کالی ہے۔ اور اس وقت سے لے کے اب تک، اب بتائیں کہ آپ نے جو 2014 سے 2018 تک سرکس لگایا تھا، اس کے اوپر آپ کے اندر کے سرکل میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ پاکستان جو تباہی کے کنارے پہنچے، اس کا ذمہ دار نہ نواز شریف ہے، نہ کرپشن ہے پچھلے 30 سال یا 70 سال کی۔ یہ ایک اللہ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو اجزائے ترکیبی ہے، اس کے اندر ایک کوئی عجیب و غریب قسم کے ایک فالٹ رکھ دیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن کی جب آپ کی لیاقت علی خان سے نہیں بنی، جب آپ نے خواجہ ناظم الدین کو، جو کہ پاکستان کا بانی تھا، لیاقت علی خان جو پاکستان کے بانی تھے، ان کو آپ نے ڈسمس کر دیا۔ یہ شاہد حامد صاحب کی کتاب، گورنر صاحب جو ہیں، ان کے والد کو انہوں نے نریٹ کیا، بریگیڈیئر حامد کے، جو کہ ملٹری سیکرٹری تھے ملک غلام محمد کے، اس کا ریفرنس میں 2-3 ویلاگز میں دے چکا ہوں کہ کس طریقے سے اور کس بے حرمتی سے آپ نے خواجہ ناظم الدین کو نکالا۔ جنیجو جس کو آپ خود لائے، اس کے ساتھ آپ کی نہیں بنی۔ جمالی جس کو آپ لائے، اس کے ساتھ آپ کی نہیں بنی۔ جمالی تو آپ کی اپنی ذات تھی، میں کیسے مان لیتا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے بن جاتی۔ لیکن مجھے خدا گواہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ فخر ہے۔ میں جتنا عمران خان صاحب کی اس ادا کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس ادا کے اوپر میں فریفتہ ہوتا ہوں، میں نے پہلے دن سے 2018 میں آئے تھے، جب یہ اگست میں حلف اٹھایا، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نواز شریف کو، بے نظیر کو اور پچھلے سارے وزراء اعظم کو بھول جائے گی۔ میرا کزن انشاءاللہ وہ ٹکرے گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ شروع میں ان کا خیال تھا کہ بس ایک دفعہ یوں کر دیں گے، کسی کو درمیان میں شہباز شریف صاحب سے مذاکرات شروع کر دیں گے، پھر یہاں سے پنجاب میں تبدیلی لائیں گے، بزدار کے بعد وہاں پنجاب جب ہم کنٹرول کریں گے۔ اس نے کہا جی آپ نے جہاں سے کنٹرول کرنا کر لو۔ وزارت خارجہ چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، شاون قریشی دے دیا، انہی کا آدمی ہے۔ اعجاز شاہ صاحب کو فائنلی دے دیا وزارت داخلہ، پھر اب شیخ رشید صاحب کو دے دی۔ ذہین فتین، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کے شیخ رشید صاحب ہمارے وزیر داخلہ ہیں، قابلیت، تعلیم جو بھی دیکھ لیں، اور پھر یہ پاکستان کے حالات اس طرح ہونے ہیں۔ تو جو کچھ آپ کرتے رہے، حفیظ شیخ کو لائے، شوکت ترین کو لائے، جو کچھ کرتے رہے انہوں حاضر کر دیا۔ ایک بزدار صاحب پہ ڈٹ گئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی عمران خان کی یہ ذہین ترین چال تھی۔ آج اگر عمران خان صاحب کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپر ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ پنجاب میں بزدار کی حکومت ہے۔ جس دن وہ بزدار پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، 4 اٹیمپٹس کی، وہ اس کو جو ہے اوپر سے وہ ریزائن کر کے اور سارے نظام کو درہم برہم کرتے ہیں۔ میں اس وقت سوچتا تھا کہ دیکھیں جی ان بیچاروں پہ مجھے ترس آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ۔ ترس تو ایسے نہیں کھانا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، 1971 کا سانحہ، جو مارشلام دیکھ چکے ہیں، جو کوئی ہمارے ساتھ پاکستان میں کرتے ہیں، جو جنرل فیض حمید صاحب دن دہاڑے، کبھی اس طرح بھی کرتا ہے ادارے کو خرچ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ قوم کو منقسم کر کے رکھ دیا، تقسیم کر کے رکھ دیا، سیاسی بحران میں ڈال دیا ہے۔ اب ہر جگہ سے فکس میں ہیں۔ آج وہ بتا رہے ہیں جی ہمیں 12 ارب ڈالر دینے ہیں قرضوں میں یا سود کی مد میں واپس کرنے ہیں، اور 10 سال والے ذمہ دار ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے رہے، اور اس سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے نا تو کر لیں۔
اب تو لوگوں نے جوتے مارنے وہ علیحدہ ٹاپک ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب بہرحال یہ نواز شریف اگر یہ ایران جا کے کہتا کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ دہشت گرد پاکستان سے آتے تھے، اگر یہ نواز شریف امریکہ میں جا کے کہتا کہ طالبان ہم نے ٹرین کیے ہیں، اس سبکی کے ساتھ آرمی چیف کی توسیع ہوتی، اور اگر کبھی نواز شریف کے زمانے میں ہوتی، بے نظیر کے زمانے میں ہوتی، کسی اور وزیر اعظم کے زمانے میں ہوتی، سوچا جا سکتا تھا۔ چشم تصور میں دیکھیں، کبھی ممکن تھا؟ عمران خان صاحب کو کیوں نہیں داد دیتے کہ ممکن بنایا؟ میرا خیال ہے کہ اب وہ کہتے سیٹی بج چکی ہے، میدان جم چکا ہے، اور اسٹیج جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہماری آرمی نے اپنے جرنیلوں کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کیے ہیں، اور یہ سن لیں بات، پرسوں پوسٹنگ اور ٹرانسفرز ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جنرل ندیم صاحب کو جوائن نہیں کرنے دیا، اور جنرل فائز صاحب کو ریلیز نہیں کیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اشارتاً بتا چکا تھا، اس لیے کہ کئی ادارے کے اندر خلقشار نہ آ جائے، یا بات ہو جی کہ آپ ادارے کی اندرونی باتیں کر کے یہ باہر نہ کریں۔ لیکن اب دیکھ لیں، اس وقت پاکستان کے ہر بندے کو پتہ ہے، ساری رات بیٹھے رہے ہیں اس کو منوانے کے چکر میں عمران خان صاحب کو، کہ جنرل ندیم کو جوائن کرنے دیں، اور جنرل فیض حمید نابغہ روزگار در شاہوار اس کو ریلیز کریں۔ مجھے نہیں پتا کہ جنرل فیض حمید صاحب اتنے متنازع ہو کے فوج میں چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے۔ عمران خان صاحب نے 3 سال کے اندر پاکستان کو جس تباہی کے گڑھے میں ڈالا ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے۔ آج اس نے قاضی فائز صاحب پہ حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، وہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے کون سی چیز چھوڑی، کون سا ادارہ چھوڑا؟ نیب کے قانون کے اوپر آپ بتا دیں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر عدالتوں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ان کے پاس کیس آنا ہے۔ اور اسمبلی کے اندر جو ہے، جس کو اتنا انڈرمائن کیا گیا ہے کہ پوری پارلیمان کو انہوں نے بالکل، وہ کہتا ہے نا، جو پہلے وہ کہتے تھے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، وہی لعنت انہوں نے پھر دکھا دیا کہ اس وقت جو انہوں نے کہا تھا آج وہی سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ادارہ ہے جس سے نمبر آ گیا ہے۔ اداروں کے اندر انتشار یا ٹوٹ پھوٹ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں کیا کہہ چکا ہوں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے تھی کہ 2007 کے اندر میں اداروں نے اپنے بندوں کو کہا تھا کہ آپ پبلک میں نہ جائیں۔ جنرل کیانی صاحب نے آپ کی عزت بحال کی۔ 1971 کے اندر تو آپ نے دیکھا لیکن اسی وجہ کو اور تھی کہ کوئی بندہ وردی کے ساتھ پبلک میں نہیں جا سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ قصہ پارین ہے، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ جو صورتحال ہے وہ دوبارہ واپس آ گئی ہے۔ آپ نے جانا ہے اگلے 2-4 دنوں تک شوکت عزیز صاحب نے IMF کے پاس، یقین جانو کہ پاکستان جس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے یہ آپ کو نہیں بتا رہے، کیونکہ یہ دھوکہ دہی اٹھائی گیری جو ہے اب ان کا شعار بن چکا ہے، ان کے اندر جذب ہو چکی ہے، اب ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ جھوٹ، دھوکہ، بددیانتی، قوم کے ساتھ دھوکہ، قوم کو برباد کرنے کا عمل، یہ پاکستان کو برباد کر چکے ہیں۔ وہ لائے تھے نا ہیرا کہ شوق گل پوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی۔ یہ شوق گل پوسی جو تھی، آپ کو ہر پرائم منسٹر کو آپ پکڑتے تھے، اور اس کے بعد آپ کا خیال تھا کہ اب جو ہے صحیح معنی میں ہمیں گلاب کا پھول ملا ہے، تو شوق گل پوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی۔ لیکن اب اندازہ یقین جانے کہ اب صورتحال کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ باتیں جتنی میں کر لوں، یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ جنرل ندیم کو نہیں جوائن کرنے دے رہا، یہ بھی چھوڑیں، چلو ISI وزیر اعظم کے نیچے ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید کو ریلیز نہ کرنا یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی اور وزیر اعظم کر کے دکھاتا۔ وہ بھائی وہ تو نواز شریف صاحب جو بالکل بہت لڑتے تھے جی، نہیں بنتی تھی، لیاقت علی خان سے بنتی تھی، ناظم الدین صاحب سے بنتی تھی، جنیجو صاحب سے بنتی تھی، بے نظیر صاحبہ سے بنتی تھی،
یہ فوج سے بڑے لڑتے ہیں، دوروں سے لڑتے ہیں، ملا مقبول لے لیتے ہیں، کتنے جھوٹ بول بول کے کیا فرق پڑا؟ یہ جھوٹ کبھی نہیں رہتے، یہ ہمیشہ جو ہے ان کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب موقع کی تلاش میں ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ برف کی طرح پگھل چکی ہے، وہ ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے، ان کو مقبولیت چاہیے، وزیر اعظم بننے سے زیادہ ان کو وہ چاہیے۔ ان کے قریبی مشیر جو 2-3 تحریک انصاف کے جو پرانے ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں، میں ان کا ابھی نام نہیں لیتا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات مجھے انہی کے تھرو پتہ چلی ہے، وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کا یہی موقع ہے کہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیں اور بتائیں کہ یہ کام نہیں کرنے دے رہا ہے، یہ نیب کے راستے میں رکاوٹ ہے، فوج یہ فلاں ہے، فلاں جگہ ہے، یہ فلانی جگہ کر رہی ہے۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں دے آر انٹو فکس، اور اس میں اب عمران کا ہاتھ آ گیا۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہو کہ سویلین جو ہے بالادستی ہو، ہمیشہ ہمارے ہاں فوجی بالادستی ہوئی اور کہا گیا کہ یہ اچھے ریلیشن ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر سویلین بالادستی ہے، اور بدقسمتی دیکھیں کہ عمران خان کے تو پھیل ہے، اور کسی بناؤ کے لیے نہیں ہے، بربادی کے لیے بالادستی ہے جو پاکستان کو مزید برباد کرنا ہے۔ مجھے آخری بات جو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے کرنی ہے کہ میاں صاحب سیٹ بیلٹ کس لیں۔ اب آپ نے اتنا اچھے طریقے سے پالیٹکس کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ چال جو ہے ناکام بنانی ہے، جو اسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنا ہے، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ریلیف نہیں دینی، کیونکہ یہ دن جو ہے میں نے اللہ میاں سے دعا مانگا تھا کہ میں کہ اللہ میاں اگر پاکستان 7ویں آسمان پہ نہیں پہنچتا تو پھر وہ دن دکھا کہ جو دوزخ ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوزخ وہ لوگ بھی دیکھیں جن کی وجہ سے یہ دوزخ جو ہے ہمارے اوپر ہمیشہ نافذ رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔